بتاتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ لطیف کھوسا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے. ملتوی ہونے کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اپنے نمائندے سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. مسنگ ہی ہو گئے ہیں کیونکہ مسنگ کی ٹرم بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ ایک ریپل کریٹ کرتی ہے خاندانوں میں, فیملیز میں. تو ایک تو یہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا, اور ساتھ ہی جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ جناب یہ ایسے کریٹیولی قسم کے یہ ٹرائلز ہوتے ہیں کہ اس میں سزا کر دیتے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہو گئے ہیں. اور محرم علی کے کیس میں اور لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز, ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. سو ایک قسم کا یہ اسٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر, اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی, اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے, کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں, پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاء اللہ, جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے, لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو سر, بہت مہربانی. کوئی ایسا بتاتے چلیں آپ کو کہ سپریم کورٹ کے باہر لطیف کھوسا میڈیا سے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے. بتاتے چلیں آپ کو کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں کیس کے حوالے سے اس وقت سماعت کے بعد وکیل لطیف کھوسا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے اور اب سماعت ملتوی کی جا چکی ہے. کل تک کے لیے وقت دیا گیا ہے جس میں سماعت ملتوی کی گئی ہے. بتائیں آپ کو کہ پہلے یہ 9 رکنی بینچ تھا, جس کے بعد 7 رکنی رہا, اور اب 7 رکنی بینچ سے یہ 6 رکنی بینچ ہو گیا, اور اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. کل اب 9:30 بجے اس کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوگی, اور وفاقی حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے. یہ کہنا ہے سینئر وکیل لطیف کھوسا کا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل نامناسب ہے, اور یہی ہمارے کیس کا بنیادی نقطہ ہے کہ سویلین کا عدالتوں میں, فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور اس کیس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں جو اس دوران ریمارکس دیے گئے تھے, دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ یقین دہانیاں چاہیے کہ ملٹری ٹرائلز کا کیا بنا, کوئی پیش رفت ہوئی ہے. اٹارنی جنرل نے اس پر بتایا کہ ممکن ہے کہ تحقیقات کے دوران 1 سے 2 افراد سے کئی افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہو. پک اینڈ چوز کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہیں, درخواست گزار کا یہ بھی سوال تھا. ہمارے نمائندے ابرار استوری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے احوال جان لیتے ہیں. ابرار, آگاہ کیجیے گا, کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے, دیگر کیا احوال رہا آج کی سماعت کے حوالے سے, اور وکیل لطیف کھوسا کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل, سپریم کورٹ میں آج فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی, اور سب سے پہلے تو آج صبح جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ پر حکومت کی جانب سے اطلاعات اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی, اور اس کے بعد بینچ ٹوٹ گیا. پھر 6 رکنی بینچ کمرے عدالت میں آیا, اور اس کے بعد سماعت شروع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل کا آغاز کیا, اور تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے دلائل دیے. اور ساتھ ساتھ آج انہوں نے جہاں پر سپریم کورٹ میں مختلف ممالک کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق حوالے جات دیے, وہیں پر سپریم کورٹ کے موجود ججز کی جانب سے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. خاص طور پر جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا فوجیوں عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے, جہاں پر آپ نے امریکن اور آسٹریلین جو ہے وہ حوالے جات دیے ہیں, کیا جنوبی ایشیا میں بھی ایسی کوئی نظائر موجود ہیں؟ جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی ورک نہیں کیا اور ممکنہ طور پر یہ ورک کریں گے.
اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے سماعت کل تک ملتوی کی ہے، اور جب آج سماعت ملتوی ہو رہی تھی، سلمان حسن راجہ کے دلائل مکمل ہوئے، تو اس کے بعد چیف جسٹس کی جانچ سے جب اٹارنی جنرل روشن پر آئے تو کہا گیا کہ اٹارنی جنرل صاحب ہمیں کچھ یقین دہانیاں چاہیے اور ملٹری ٹرائل کا کیا بنا کیا پیش کرتے ہوئے اس حوالے سے عدالت کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں، جبکہ ممکن ہے تحقیقات کے دوران جو 102 افراد سے کئی افراد کو چھوڑ دیا جائے، اور اٹارنی جنرل صاحب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب پک اینڈ چوز کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہیں، جس پر اٹارنی جنرل کی جانچ سے یہ بتایا گیا کہ جن افراد نے ممنوع مقامات پر حملہ نہیں کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ یہ بیان اپنے موکل کی ہدایت پر دے رہے ہیں یا آپ کا ذاتی بیان ہے، جس پر اٹارنی جنرل کی جانچ سے کہا گیا کہ میں کوئی بھی بات عدالت میں ہدایت کے بغیر نہیں کرتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ بغیر ادارہ شمار کے بات کر رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ امید ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا، اور جو افراد گرفتار کیے گئے ہیں ان کی مکمل تفصیلات بھی کل فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور سماعت سپریم کورٹ نے کل تک ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ ابرار استوری آگاہ کرنے کے لیے۔